عمران بھائی، یہ جو اجتماعی اور انفرادی قربانی ہے، ان میں فضیلت اور شریعت کے حوالہ اگر دیکھیں تو پھر اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، اس میں گوشت کی تقسیم ایک مختلف چیز ہے اور اجر کی تقسیم ایک مختلف چیز ہے۔ گوشت کی تقسیم الگ ہے اور اجر اور ثواب اجر کی کی تقسیم الگ جو ہے، ہے جی یہ بالکل دو ٹھیک ہے، مختلف چیزیں ٹھیک ہیں۔ ہے، ٹھیک۔ مسلک آل محمد علیہ السلام میں جو حج کی قربانی ہے جو واجب ہے وہ انفرادی سطح پہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو قربانی ہے یہ مستحب قربانی ہے۔ اس میں مستحب سے مراد ہوتا ہے؟ مستحب سے مراد یہ ہے کہ واجب وہ ہے کہ جس کے نہ کرنے پہ سزا ہے اور کرنے پہ جزا ہے، جس عمل کے۔ حج میں اگر نہیں کریں گے تو وہ حج مکمل ہی نہیں جی ہوتا؟ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو قربانی ہے یہ مستحب ہے۔ مستحب میں یہ ہے کہ اگر آپ آپشنل کرتے ہیں، آپشنل ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو جزا ہے، نہیں کرتے تو آپ کوئی گنہگار گناہ نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ تو مستحب عمل جو ہے اس کے اندر تو آپ کوئی عمل کر کے پوری امت کو اس کا اجر جو ہے وہ ایصال کر سکتے ہیں، اس کا ثواب کے پروردگار اس عمل کا ثواب پوری امت کو دے یہ دے۔ بھی نیت کر سکتے ہیں؟ جی نیت کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے سورہ حج آپ پڑھیں تو قرآن نے واضح لفظوں میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کے پاس گوشت اور خون نہیں جاتا، اس کے پاس تو تقوی جاتا ہے، آپ کی نیت جاتی ہے، وہ تو آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ مستحب عمل کوئی بھی ہو شریعت میں، ایک چھوٹی سی چیز، آپ ایک آدھی کھجور ہی کسی کو صدقے کے طور پہ دیں تو آپ بارگاہ پروردگار میں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار میرے سارے خاندان کو اس کا ثواب عطا فرما۔ میں ایک لمحے میں آپ کو شامل کر لوں، میرے پاس چند لمحے، اس پہ ایک رائے دے دیجئے۔ اگر انفرادی کرنی ہو یا اجتماعی کرنی ہو تو اجر اور ثواب کو صرف میں اپنے سامنے رکھوں تو حافظ صاحب پھر مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، یہ جو اجتماعی اور انفرادی کا فرق کر رہے ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ شریعت میں جو قربانی اجتماعی ہوتی ہے وہ بھی منفرد لوگوں کی ہی مل کے ہوتی ہے، اس میں بنیادی طور پہ فرق ہی نہیں۔ فرق اس لیے کہ جیسے گائے ہے یا اونٹ ہے، گائے کے اندر 7 حصے ہیں تو 7 منفرد ہیں، 7 افراد اپنی اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارینجمنٹ اجتماعی ہو جانا چاہیے۔ جی آپ کا یہ میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ تناظر یہ ہے کہ لوگ ایک جگہ کو مخصوص کریں، وہاں پہ ارینجمنٹ اکٹھا ہو جائے، بجائے یہ کہ ہر گھر کے اندر بکرا یا گائے ذبح کیے جائے۔ میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر سعید صاحب نے شروع میں بات کی ہے کہ یہ اللہ ہی کا خاص فضل ہے۔ آپ کو یاد ہے ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے ان کا آئیڈیا ڈاکٹرز کا یہ تھا 60 لاکھ 50 لاکھ، لیکن اللہ کا خاص کرم ہو گیا پاکستان کے اوپر، خاص کرم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم قربانی کو اس طرح لوگوں میں اجاگر کریں جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اوپر جانوروں کی گردنوں پہ چھری چلانا ہر امت کے لیے رکھا تاکہ اللہ کا نام بلند کیا جائے، جانور کے گلے کے اوپر چھری، وہ چھری خود چلانی ہے یا اجتماعی چلانی ہے، اس میں زیادہ اجر ثواب کیا ہے؟ زبیر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، واپس آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ زبیر بھائی یہ بتائیے کہ جس طرح حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ چھری چلانا جو ہے وہ امت کے لیے ضروری ہے، تو اگر ہر شخص چھری خود چلائے گا تو کووڈ-19 اسپیسیفک جو ہے وہ بہت زیادہ پھر انٹریکشن ہوگا۔ وہ جو ساری حفاظتی ہم نے تدابیر سیکھیں اور پچھلی عید سے سبق سیکھا وہ پھر چلا جائے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ علماء یہ اس وقت رائے دیں لوگوں کو کہ آپ مدارس میں یا کہیں بھی اجتماعی قربانی کریں تاکہ انٹریکشن لوگوں کا ایک جگہ پر صرف رہے، محدود رہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں؟ کیا کہیے گا؟ جی بلال بھائی، اصل صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ جو بندہ بھی قربانی کرتا ہے، چاہے بکرا، بکری، بھیڑ یا اونٹ یا گائے، بیل، بھینس کے اندر جو بندہ بھی حصہ لیتا ہے، دراصل وہ اس کے اپنے حصے کے اعتبار سے انفرادی قربانی ہی ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات اور یہ اصل میں انفرادی فریضہ ہی ہے۔ ہر صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت پر قربانی کرنا شرعاً لازم اور ضروری ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ صفر اس سال دینا چاہیے، ترجیح اس سال دینی چاہیے اجتماعی قربانی کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ، ایک ادارے، ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک اجتماعی قربانی ہوتی ہے جس میں ایک ایک گائے، بیل، بھینس، اونٹ کے اندر 7 افراد شریک ہوتے ہیں۔ اس سال خاص طور پر لوگوں کو چاہیے کہ گلی کتوں کی قربانی کے بجائے اس طریقہ کار اور اجتماعی قربانی کو ترجیح دے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ بھی ہے جو آپ نے کہا کہ خواہ مخواہ میں کرونا وائرس سے لڑنے کا خطرہ
تو احتیاط کا تقاضا بھی ہے. ساتھ ساتھ وبا کی وجہ سے لوگوں کی کمزور معاشی صورتحال ہے. تو اس کمزور معاشی صورتحال کا تقاضا بھی ہے. لوگ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ آج کل کے اعتبار سے 56,000 روپے جس کے پاس ہو اس کے اوپر قربانی لازم ہے. 56,000 کے بقدر سونا چاندی نقد رقم ضرورت سے زیادہ ساز و سامان یا اتنی ہی رقم کا مال تجارت اگر ہو تو قربانی لازم اور واجب ہو جاتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ اگر 20,000 25-30,000 روپے کا بکرا خریدیں گے تو یقیناً ان کے لیے معاشی اعتبار سے بھی پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے. تو میں یہ خود ترجیح دوں گا, اپیل کروں گا اور ان سے یہ التماس کروں گا کہ اس وقت کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدبیر بھی اسی میں ہے, وبا کی وجہ سے کمزور معاشی صورتحال کا حل بھی ہے, پلس نام و نمود ریاکاری دکھاوا اور نمائش سے بھی بچاؤ ہو جائے گا. یہ سب سے اہم بات کرنے والی آرگنائزیشن اگر دیندار افراد پر مشتمل ہے تو وہ شرعی شرائط کا بھی خیال رکھیں گے. بہت اچھی تو بات. تمام آداب اور شرائط کا بھی لحاظ ہو جائے گا. لہٰذا اس سال اجتماعی قربانی کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے. زبیر بھائی یہ فرمائیے کہ اگر احتیاطی تدبیر کے طور پہ میں عمومی طور پہ نہیں کہہ رہا, احتیاطی تدبیر کے طور پہ میں ایک بکرا کرنا چاہتا ہوں اور میں وہ بکرا جو ہے وہ مدرسے میں لے جاتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ جناب جہاں آپ 50 بکرے کر رہے ہیں میرا بھی ایک میری نیت سے آپ کر دیں تاکہ سب جو ریسورسز ہیں کرنے والی, کیونکہ میں نے جب حساب لگایا تو ایک قربانی کے لیے میرے گھر کے اندر جو ایکسٹرنل لوگوں کی انٹری ہے لینے والوں کے علاوہ وہ تقریباً 5 سے 7 لوگ ہیں جو کہ باہر سے اندر آئیں گے اور پھر اندر سے باہر جائیں گے. تو یہ ایکسپوجر سے اگر میں بچ جاؤں تو کیا ایک فرد اپنی انفرادی قربانی بھی کسی مدرسے کو دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے, ایسے ہی کرنا چاہیے. آپ نے صحیح تجویز پیش کی, میں بھی اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں. اور دیکھیں بلال بھائی, عام حالات میں تو یہ ہوتا ہے کہ عام حالات میں انسان گھر میں جانور لے کر آتا ہے, بکرا بکری بھیڑ دمبا کوئی بھی, تو بچے بھی ہوتے ہیں, خواتین بھی ہوتی ہیں, انسان دعا بھی کر لیتا ہے, انسان کو اچھا لگتا ہے. لیکن یہ اچھا لگنا یہ زیادہ سے زیادہ ایک مستحب عمل ہے, ایک پسندیدہ افضل اور اولا ہے, کوئی فرض اور واجب نہیں. کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر ہم نے تو رمضان کے اندر کئی فرض اور واجب معاملات کے اندر بھی کنسیشن کی طرف گئے ہیں, انسانی جان کو مقدم رکھا ہے. تو اس سال اگر قربانی کسی آرگنائزیشن کے اندر, کسی ادارے میں, مدرسے میں, اجتماعی مسجد کے اندر, کسی مستند اور آتھینٹک ادارے کے اندر اگر کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ میرے ساتھ رہیے گا زبیر بھائی, میرے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر سعید اختر, آپ کو مجھے تو خیر حیرت نہیں ہوتی, ابتدائی دنوں میں ہمارا بہت سا اختلافی ایک پہلو چلا تھا علماء کے ساتھ کہ آپ بات کیوں نہیں سمجھ رہے, لیکن آپ کو عجیب نہیں لگا یا حیرت نہیں ہوئی, میں عجیب کا لفظ ایسے استعمال کر رہا ہوں, کہ اس وقت ایک سائنسدان اور تمام علماء کرام جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں,